بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فاروق اور میں آج آپ کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد شہر کے چند تاریخی حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت شہر ہی نہیں بلکہ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان جب مرز وجود میں آیا تو اس وقت پاکستان کا دارالخلافہ کراچی تھا۔ کراچی پاکستان کا ایک قدیمی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ساحل سمندر پر ایک کاروباری ہب بھی تھا۔ کراچی 1958 تک پاکستان کا دارالخلافہ رہا، پھر اس شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی اور دفاعی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے دارالحکومت کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ تو ناظرین، اس وقت پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے پاکستان کا دارالخلافہ عارضی طور پر راولپنڈی منتقل کر دیا۔ صدر ایوب خان نے 12 جولائی 1958 کو نتھیا گلی میں ایک اجلاس طلب کیا جس میں تمام صوبائی گورنرز اور اعلیٰ حکومتی شخصیات نے شرکت کی اور ایک 6 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ اس کمیٹی نے دن رات محنت کر کے بالآخر 15 جولائی 1959 کو حتمی رپورٹ جاری کر دی۔ اس نئے دارالحکومت کا رقبہ 100 مربع میل پر محیط ہوگا، جس میں 14 مربع میل پر پارلیمنٹ اور دفاتر بنائے جائیں گے۔ دارالحکومت 10 سال کے عرصہ میں تعمیر کیا جائے گا۔ 24 فروری 1960 کو باقاعدہ طور پر ترقیاتی منصوبوں کو عملی شکل دے دی گئی۔ پھر ناظرین، اس شہر کے نام پر غور و فکر شروع ہوا، جس میں مختلف ناموں پر غور کرنے کے بعد البتہ ایک نام پر اتفاق ہو گیا، اسلام آباد۔ یہ نام ایک سکول کے استاد قاضی عبد الرحمن نے تجویز کیا تھا، لہذا 1964 میں اسلام آباد کو پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ اس شہر کی طرز تعمیر زیادہ تر طریقہ یونانی پر مبنی ہے۔ اس کی تعمیر میں یونان کے معروف منصوبہ دان ایڈوکسیاڈز نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے تاریخی اور قابل دید مقامات میں فیصل مسجد، شکر پڑیاں، دامنے کو، چھتر پارک وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اورنگزیب دور حکومت کے حسین یاد حضرت امام بری سرکار کا مزار ہے، جو اس نے مغلیہ فن تعمیر کے شاہکار کے طور پر پیش کیا ہے۔ حضرت میر علی شاہ صاحب کا مزار ہے، جو کہ گورڈا شریف میں واقع ہے، اسلام آباد کی تاریخ میں اہم مقام کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کی تہذیب، ثقافت، وادی انڈس کی ثقافت اور پٹھاری سماج کا حسین امتزاج ہے۔ یہ آریہ خاندان کا وسط ایشیا میں پہلا مسکن تصور کیا جاتا ہے۔ پھر ان کی یہ تہذیب ثقافت 18ویں صدی میں مزید ترقی کرتی چلی گئی۔ بہت سارے عظیم جنگی خاندان، جن میں اسکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور، احمد شاہ درانی اور دیگر لشکر کشوں نے اسلام آباد کو کوریڈور یعنی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ یہ تمام یہاں سے انڈین بر صغیر میں جاتے اور لشکر کشی کرتے تھے۔ اس شہر کے محل وقوع کی بات کی جائے تو شمال کی جانب مری اور مرگلا کے پہاڑ واقع ہیں، مشرق کی جانب قدیم شہر راولپنڈی اور مغرب کی جانب تاریخی شہر ٹیکسلا واقع ہے۔ جنوب کی طرف نیو ایئرپورٹ اور موٹر وے M2 واقع ہے۔ یہاں پر سرکاری عمارتوں میں نیشنل اسمبلی، پریزیڈنٹ ہاؤس، پاکستان ہاؤس، نیشنل یونیورسٹی شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے شرح خواندگی کی تو ناظرین، اس شہر میں اچھے کالجز اور یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے اس شہر کا لٹریسی ریٹ 95% ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 2009 کے سروے کے مطابق 17,40,000 تھی، جو کہ اب بہت تیزی کے ساتھ بڑھ کر تقریباً 23 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ اسلام آباد شہر کا رقبہ 120 مربع کلومیٹر اور دیہاتی رقبہ 466 مربع کلومیٹر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک چھوٹا سا تعارف اسلام آباد شہر کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس بھی کریں، تاکہ میں آپ کو اچھی سے اچھی معلوماتی ویڈیو فراہم کرتا رہوں۔ شکریہ۔